ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وکیع سے حدیث سنائی۔ ابو بکر نے کہا، وکیع نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابو بکر نے کہا، بعض اوقات وکیع کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا یعنی زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے۔ آگے وکیع کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 122۔ اسماعیل بن عبیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی سے، انہوں نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لے تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کی زیادہ قیمتی اموال سے احتراز کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 123۔